وہ تو اللہ کے نمائندے بن کر آئے ہیں، ان کا دینا اللہ کا دینا ہے، یہ اللہ سے چھین کر نہیں لائے، نہ اللہ کے مقابلے میں ہے۔ انہوں نے کہا جا کر کہہ دو، انہوں نے کہہ دیا میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے کہا کہ میں تجھے لڑکا دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا، ولم اکو بغیہ، اور میں بدکار بھی نہیں، بری عورت بھی نہیں ہوں، باغی بھی نہیں ہوں، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا قول کذالک قول ربک هو علی ہین، بی بی مریم تیرے رب نے کہا ہے میرے لیے آسان ہے، میرے لیے آسان ہے، میں اگر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اگر تخلیق کر سکتا ہوں تو تجھ کماری کو بغیر شوہر کے ملے بیٹا دے سکتا ہوں، یہ میری قدرت ہے، یہ میرا کمال ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا ہے، اس میں اسی کو تو میلاد کہتے ہیں، کتاب و سنت ہے نا، تو کتاب ہے تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیان خود فرمایا، اور بھی مریم سے بات ہو رہی ہے، جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام باتیں کر رہے ہیں، اور بڑا عجیب اور کلام اور بڑا کمال یہ بیان ہو رہا ہے۔ جناب عیسیٰ روح اللہ کی والدہ جو ہے بھی مریم سلام اللہ علیہا، ان کے یہاں کر کے جناب جبرائیل علیہ السلام نے پھونک مار دی، اور پھر طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور کیفیت جسم کی بدلنا شروع ہو گئی، تو بڑی پریشان ہوئی، بہت پریشان ہوئی، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو وہاں محلے سے نکلی اور درختوں کے، کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ تھے، وہاں چلی گئی اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاجَاءَ الْمَخَاضُ، پھر ان کو وہ درد شروع ہوا جو بچے کی پیدائش سے پہلے ہوتا ہے۔ لو اللہ نے یہ بھی بات بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ مائی صاحبوں کو درد ذیل شروع ہوا۔ اگر یہ بات نامناسب ہوتی تو قرآن میں آ سکتی تھی، میلاد میں تو یہ بات ذکر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے کمال ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ اے مریم پریشان نہیں ہونا۔ تو مریم بی بی کیا کہتی ہے؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس واقعہ کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، یا وکنت نسیا منسیا، یا میں بھولی بستی داستان ہو گئی ہوتی۔ اس کی پریشانی کو جب رب کائنات نے ملاحظہ فرمایا تو جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی نا، تو نیچے سے فرشتے سے کہا آواز دے دو، ایک نیچے سے آواز دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فناداها من تحتها، جہاں بیٹھی تھی نیچے سے آواز آئی، نیچے سے آواز آئی کیا؟ اللہ تحزنی، اے مریم غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، ذرا اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ کیا ہے۔ جب دیکھا تو پاؤں کے نیچے پانی کی نہر جاری ہے۔ یہ کتاب اللہ میں لکھا ہے، کبھی غور سے نہیں ہم پڑھتے، جب غور سے پڑھیں گے پھر بات سمجھ، پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور کرو قرآن مجید میں، جھگڑا نہ کرو، غور کرو، فرقہ بندی میں نہ پڑھو، مسلمان بنو، ایمان کے تقاضے کو دیکھو، ایمان کیا کہتا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے نا، یہ کسی فرقے کی کتاب تو نہیں ہے نا، تو کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام آئے اور بی مریم سلام اللہ علیہ کے سامنے وہ ساری گفتگو ہو رہی ہے، اور جناب حضرت بی مریم علیہ السلام جب پریشان ہوئی تو زمین سے آواز آئی اے مریم غم نہ کر، دیکھ ذرا پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ دیکھا تو پانی کا چشمہ جاری ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، فرمایا یہ جو تنے کے ساتھ تم ذرا ٹیک لگا کے بیٹھی ہے نا، اس کو ہلا ذرا ایسے کر کے۔ اب اس کے دل میں القاء ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے اور وہ آواز سن رہی ہے۔ اس نے درخت کو ہلایا، جب ہلایا تو فرمایا تساقط علیک رطبا جنیا، اے مریم سن، جب تو درخت کو ہلائے گی تو اس خشک درخت سے تر کھجوریں تیرے اوپر گریں گی۔ رطبا جنیا، یہ سورۃ مریم ہے، آیت نمبر 25 ہے۔ اب پانی بھی نکلا، کھجوریں بھی گری، اور میلاد بیان ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور بیان خود رب کائنات فرما رہا ہے، اور کتاب اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے صحابہ کو سنا رہے۔ اب جب تیاری ہو گئی ہے جی، تو فرمایا بھی مریم کھانے پینے کا بھی اہتمام میں نے کر دیا ہے، اب ایسے کر فکلی، کھجوریں کھا، وشربی، اور پانی پی، اور بچے کو جنم دے۔ جب آپ نے کھجوریں کھائی، پانی پیا،
تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو فرمایا وقرری عینا، اے مریم اپنے بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، کتنا پیارا بچہ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ یہ ولادت کا بیان نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم ایسی بحثیں کرتے ہیں، صحابہ نے بیان کیے، فلانے ڈینگے نے بیان کیے، اور بابا جب اللہ خود بیان کر رہا ہے تو پھر اور دلیل لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ سے بڑا ہے کوئی کائنات میں؟ وہ خود بیان کر رہے۔ صحابہ تو تھے ہی نہیں اس وقت جب رسول کریم پیدا ہوئے، جس رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے صحابہ ہی نہیں تھے، وہ تو 40 سال کے بعد صحابہ بننا شروع ہوئے، اور جب وہ صحابی بننا شروع ہوئے تو ان کو تو بات کرنے کا موقع نہیں ملا، ان کو تو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا، ٹانگیں ان کے کسی کے بازو توڑ دیے، کسی کا سر پھاڑ دی، کسی ناک توڑ دی، اور پورے 13 سال تو ان کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ خوشی کا اظہار کر سکے۔ اور جب مدینہ شریف تشریف لائے تو پھر کفار نے حملے شروع کر دیے، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے تو جھوٹے نبوت کے دعوے داروں نے پھر جھوٹے نبوت کے دعوے کر دیے، پھر مسلمانوں کی جناب علی مسلمانوں کے خلاف کیا جلگاریں شروع ہو گئی، کوئی زکوٰۃ کا انکار شروع ہو گیا، کوئی جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے، اور جناب علی خلافتوں کے اندر کتنی پریشانی آئیں، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کے شہزادے امام حسین رضی اللہ کو موقع نہیں ملا، ان کو یزید نے قتل کرا دیا، ان کو تو موقع ہی نہیں ملے، اور جن کو موقع ملا انہوں نے بیان کیا، جن کو موقع ملا انہوں نے باقاعدہ مجالس کے اندر بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے اپنا میلاد خود پڑھا، اور پھر صحابہ کرام نے بھی وہ میلاد سنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میلاد کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کیا شان سے بیان کیا ہے۔ جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے بچے کو جنم دیا تو وہ بچے کو لے کے پھر معاشرہ میں آ گئی، جب معاشرہ میں آئی تو لوگوں نے کہا مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تیری شادی ہوئی نہیں، تیری ماں بڑی نیک تھی، تیرا والد بڑا اچھا تھا، تو کیسے یہ بچہ آئی ہے؟ تو بی بی مریم کیا کہتی ہیں؟ اللہ نے فرمایا تم کہہ دینا انی نظر تو للرحمن صوما، اے لوگوں میں نے اللہ کے لیے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، فلن نکلم اليوم انسیا، آج میں کوئی تم سے کلام نہیں کروں گی۔ لوگوں نے کہا پھر کیسے پتہ چلے گا یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ غور سے سننا میری بات کو، لڑنا نہیں ہے، دھیان کرنا ہے۔ مسلمان لڑنے کے لیے آپس میں پیدا نہیں ہوا، یہ تو محبت کے لیے پیدا ہوا ہے، پیار کے لیے پیدا ہوا ہے، دنیا کا آغاز ہی محبت سے ہوا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھائی ہے۔ یہ جھگڑا پتہ نہیں کس نے پیدا کر دیا ہے جی، یہ تفرقے نے جھگڑا پیدا کر دیا ہے۔ سب کے دل میں جب عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے تو جھگڑا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ غور سے سنیں کیا ہو رہا ہے، کتاب اللہ میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا مریم یہ کہاں سے تو لے کر آئی ہے؟ میرا چپ کا روزہ ہے۔ اچھا تو یہ کیسے پتہ چلے گا یہ کون ہے، کہاں سے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بی بی مریم نے کہا فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھو یہ کہاں سے آئے۔ اچھا بڑی غور سے میری بات سننی ہے، ناراض نہیں ہونا، سوال بعد میں کر لیجئے لیکن توجہ کیجیے میری بات۔ بی مریم کہتی ہے اس بچے سے پوچھو یہ کہاں سے آیا۔ اب وہ جو لوگ تھے بوڑھے جوان جیسے قسم کے بھی لوگ تھے، عمر رسیدہ تھے یا جیسے بھی تھے، وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالو، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، اے مریم یہ تو پنگوڑے میں ہے، ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ اگر ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان ہوتا تو یہ بات نہ کرتے۔ کیوں؟ جس کا اللہ پر یقین ہے وہ جانتا ہے بچہ بول سکتا ہے، بچہ اللہ چاہے تو بول سکتا ہے نا، تو جس کا اللہ پر یقین ہے وہ آدمی مانے گا۔ ناچیز نے ایک جگہ یہ بات سنائی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے پیدا ہوتے ہی فرمایا رب حب لی امتی، تو میں کسی سے لڑتا نہیں ہوں، میں کہتا ہوں اعتراض کر لو، سوال کر لو جو تم نے کرنا ہے، لڑو نہیں میرے ساتھ کیوں، میں کمزور آدمی ہوں، اگر بات کرنی ہے تو علم سے کرو، دھکا نہیں کرنا، اسلام میں دھکا نہیں ہے، اگر عقل شعور ہے تو اس کے بعد صاحب بات کرو۔ مجھے کہنے لگا جی بچے تو نہیں بولتے، میں نے کہا یہ پرانی بات ہے، یہ پرانے لوگ بھی ایسے ہی کہتے تھے، یہ کیسے؟ میں عیسیٰ علیہ السلام کے وہ لوگ ایسے تھے تمہارے جیسے جو کہتے تھے بچے نہیں بولتے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، پرانا کام ہے، تم بھی پرانے لوگوں میں لگتے ہو، تم آ جو اللہ کی قدرت کو مانو، وہ بھی نہیں مانتے تھے، تم بھی اسی طرح چل رہے ہو، قادر مطلق چاہے تو انگلی بولے،
اور آج نہیں اگر میں مانتا تو کل مانوں گا.